فرمایا پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، لیکن نجات کے موقع پہ جب آگے دشمن ہے، پیچھے سے دشمن پیچھا کر رہا ہے اور آگے دریا ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سامنے ہے، ساتھ ہے، تو قوم کہنے لگی موسیٰ مارے گئے، پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، کدھر جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو پیغمبری یقین تھا، اللہ کے نبی ہیں، کہا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ اللہ ہمیں راستہ دیں گے۔ اور ہوا بھی، اللہ نے حکم دیا، لاٹھی ماری ہے نا، دریا میں لاٹھی ماری، وہ لہریں کیا تھیں؟ وہ تو دیواریں بن گئے، درمیان میں راستے بن گئے اور راستے بن کے نجات پا گئے۔ دشمن بھی پیچھے، اس نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا، اللہ نے پھر ان لہروں کو حکم دیا اور ان لہروں نے انہیں غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک ہی دریا ہے، ایک کے لیے نجات کا راستے بناتا ہے، دوسرے کے لیے غرق کر دیتا ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ اللہ۔ زندگی کے نقشوں میں موت اور موت کے نقشوں میں زندگی، عزت کے نقشوں میں رسوائی اور رسوائی کے نقشوں میں عزت دینے والا کون ہے بھائی؟ ایک اللہ ہی ہے۔ معیشت کے اسباب میں کنگلا کر دینے والا اللہ ہی تو ہے، اور مٹی سے سونا بنا دینے والا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ ہی کا تو نظام چلتا ہے۔ فرمایا یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن لوگ یقین نہیں رکھتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، اللہ کا تعارف فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے رہنمائی کرتا ہے، مجھے صحت دیتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، کھلاتا پلاتا وہی ذات ہے مجھے۔ اللہ سے دعا بھی کی، اے اللہ میرا تذکرہ خیر پیچھے چھوڑ دینا، ہمیشہ اچھا تذکرہ میرا پیچھے چھوڑ دینا، اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا قیامت کا دن ہے جہاں مال نہیں، اولاد نہیں، کچھ بھی کام نہیں آنا، نیکی کی زندگی کام آئے گی۔ جو نیکی جو صاف دل لے کے آئے گا اس پر قیمت لگے گی جنت کی، اور اس پر نجات کا راستہ ہوگا۔ قوم نوح کا تذکرہ ہے، جو شیخ الانبیاء ہے، نبیوں کے شیخ، 950 سال تک عمر تھی حضرت نوح کی، قوم نہ مانی اور چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے، قوم ہلاک ہوئی، اس کا تذکرہ۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، جو غیر معمولی قوت اور طاقت رکھتی تھی، پہاڑوں کو تراش کے محلات بنایا کرتی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کا مقابلہ تو کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ نے اس قوم کو بھی پکڑا، اس لیے کہ نافرمان قوم تھی۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، حضرت صالح آئے، اونٹنی لے کے آئے، معجزہ دکھایا، قوم نہ مانی، اللہ نے اسے بھی نیست و نابود کیا۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے، قوم سے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے حقوق ضائع نہ کرو، اپنا حق پورا لیتے ہو، دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہو۔ قوم نے مذاق اور استہزاء کیا، اللہ کی پکڑ آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا مختصر سا تذکرہ ہے اور تعارف ہے قرآن کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، اور کہاں آیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے دل پہ آیا ہے۔ اور کون لے کے آیا ہے؟ جبرائیل امین لے کے آیا ہے، اور جبرائیل امین کا نام ہے روح الامین۔ روح الامین کے راستے میں خیانت کوئی نہیں کی، اور روح الامین ہے جبرائیل جو قرآن کے شکل میں غذا لے کے آئے ہیں، یہ اندر کے انسان کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ روح اب بگڑی ہوئی مزاج اور بگڑی ہوئی فطرت کا اندر غذا کیا ہے؟ روح کی آج گانا اور موسیقی ہے۔ یہ فطرت جب بگڑ جاتی پھر موسیقی غذا بن جاتی، ورنہ جبرائیل امین تو جو غذا لے کے آئے تھے وہ سلیم الفطرت لوگوں کے لیے لے کے آئے تھے، ان کی غذا روح کی تو قرآن ہے، قرآن ان کی غذا ہے، اور قرآن میں یہ طاقت ہے جو جتنا پڑھتا ہے اتنا اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی شاعری جو اللہ سے غافل کر دے، نبی کا اس شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جو اشعار اللہ کے قریب کر دے اور جس کے اندر کوئی پیغام اور نصیحت ہو وہ ٹھیک ہے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ نمل ہے، اور سورہ نمل کے آغاز میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا، لاٹھی دی، اور پھر کس انداز سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے معجزات سے نوازا،
اور کس انداز سے دوران سفر آپ کو نبوت ملی اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غیر معمولی واقعہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی تھی، آپ کو روحانیت